بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. سوال و جواب کا ٹائم آ گیا. بڑے دن ہو گئے نہیں کیا تھا ہم نے. عامر ابڑو ہیں حیدرآباد سے. کہتے ہیں جی انڈیا کے لیے پاکستان کی ایئر اسپیس ہمیشہ کے لیے بند کر دینی چاہیے, کبھی نہیں کھولنی چاہیے, اور ان کو مزید جو ہے پاکستان کے سخت فیصلے کرنے چاہیے. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. یہ سوال تو نہیں ہے, آپ کی رائے, اور میں اسے 100% نہیں, 200% نہیں, 1000% میں آپ سے متفق ہوں. اور اگر ابھی ہم نے ایئر اسپیس مزید بند رکھتے ہیں تو 1 سے 2 مہینے کے اندر آپ کو بتاؤں ہندوستان کی جتنی ایئر لائنز ہیں وہ بینکرپٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. بڑی بڑی ایئر لائنز کو 500 جہازوں کو آرڈر دیا, 300 جہازوں کو آرڈر دیا. ان کو یہ وہ جو ہے نا, آپ نے دیکھیں گے کہ ایک دیو, ایک جن اپنے غرور سے آ کے زمین کی دھول چاٹے گا انشاءاللہ. بہرحال ایم ارشد ہیں کراچی سے. کہتے ہیں جی دبئی شہر اور کاروبار کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی, آپ کے مشاہدات اور باقی 500% تک بالکل درست ہے. دیکھیں دبئی کی آپ کو میں 1-2 اور باتیں بتاؤں کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. میں نے دبئی میں کام کیا ہے, کئی سال کام کیا, اور میں گلف نیوز کے اندر تھا وہاں پہ, اور بھی کمپنیز میں رہا ہوں. سو میں اس لیے ڈیل کرتا تھا وہاں پہ. اتنی سینسرشپ ہے, اس کا اندازہ لگائیں کہ ہم گلف نیوز کے اندر ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم ٹیمپریچر دے سکتے. یعنی ٹیمپریچر آج 50 ڈگری سینٹی گریڈ, تو ہم وہ نہیں چھاپ سکتے, یا وہاں کے اخبار نہیں چھاپ سکتے, یا ٹی وی چینلز نہیں دکھا سکتے. وہاں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو ہے وہ آفیشلی بھیجتی ہے شام کو ٹیمپریچر تمام میڈیا آؤٹلیٹس کو, جی آپ نے یہ ٹیمپریچر دینا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ زائد بن سلطان ال نہیان, جو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ روئے رواں تھے, رولر تھے یو اے ای کے, انہوں نے ایک ڈکری سائن کر دی تھی کہ جب 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا تو آپ جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی اور لیبر سے کام نہیں کرا سکتے. تو اب وہاں 2 مہینے میں, سال میں 2 مہینے جو ہیں تقریباً وہ 50 ڈگری یا اس سے زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی آؤٹ ڈور کے اندر. تو وہ جو ہے وہ تو پورا یو اے ای بند ہی رہے گا پھر ہر وقت. تو اس لیے ٹیمپریچر تک وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. وہ 48.9, 49.1, 47, 46, یعنی اس طرح کر کے کہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ یہ موقع نہ ملے ہم کہیں کہ جی ہماری تو چھٹی ہے, آج اب ہم گھر میں ریسٹ کریں گے, شیڈ میں بیٹھیں گے. اور دوسرا جتنی وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, میں نے ابھی اس کے اوپر بات نہیں کی ہے, کہ جو آپ دیکھیں وہ سونا پور بنایا ہوا انہوں نے وہاں پہ, جہاں پہ یہ لیبر رہتے ہیں, جتنی یہ نامساعد حالات ہیں وہاں پہ. میں اللہ رحم کرے, میں قسمیں نہیں کھاتا. آپ میری بات کا یقین کریں, اگر آپ نے دبئی نہیں دیکھا یا آپ نے وہ علاقے نہیں دیکھے, کہ آپ نے دنیا میں سے زیادہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو آپ کے فرش چمکاتے ہیں, جو آپ کے شینڈلیئرز کو پالش رکھتے ہیں, جو آپ کی تپتے ریگستانوں میں, صحراؤں میں سڑکیں بناتے ہیں, جو اس ریت کے اندر, ریگستان کی ریت کے اندر اس ہریالی لے آتے ہیں, پھول کھلوا دیتے ہیں. آپ ان کو جس حال میں رکھتے ہیں, وہ بیچارے, آپ کو پتہ ہے درجنوں لوگ اسی طرح مر جاتے ہیں, وہیں پہ مر جاتے ہیں ٹیمپریچرز کی وجہ سے, وہاں پہ حالات کی وجہ سے, گندگی کی وجہ سے. اور ہر ایک کا جو بعد میں رپورٹ آتی ہے, میڈیکل رپورٹ آتی ہے, وہ ایک ہی ہوتی ہے, جی کارڈیک اریسٹ. کارڈیک اریسٹ کیا بات ہے یار, 25 سال کے لڑکے کا کارڈیک اریسٹ, 30 سال کے لڑکے کا کارڈیک اریسٹ, 40 سال کا جوان جو ہے وہ کارڈیک اریسٹ جو ہے ہٹا کٹا بالکل. اور تم کیوں جھوٹ بولتے ہو اتنا زیادہ؟ پھر ان کے لیے جتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں. ہیومن رائٹ وائلیشنز ایسی ہے کہ آپ جاتے ہیں تو پاسپورٹ آپ کا کفیل کے پاس, یعنی اپنی مرضی سے آپ نے نوکری تو کیا کرنی کسی جگہ پہ, آپ گھر خدا نہ خواستہ فوتگی ہو جائے, آپ آ نہیں سکتے, جنازے پہ نہیں آ سکتے. اگر آپ ایک کفیل جو ہے وہ آپ کو نہیں چھٹی دے رہا, یا وہ آپ کو نہیں اویلیبل, یا اگر وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں پہ گیا ہوا اور آپ وہاں پہ پھنسے ہیں, اس کا آپ کا پاسپورٹ جو اس کی سیف میں ہے, اور یہ وہاں پہ ہے. پھر فلپینز اور تھائی لینڈ وغیرہ کی جو لڑکیاں ہیں جو میڈز لے کے جاتے ہیں, ان کے بیچاریوں کے ہوش ربا واقعات ہیں, ریپ کے,
मोलेस्टेशन के, इन सारी चीज़ों के, वो आप यूट्यूब भरा पड़ा है उन चीज़ों से, उन वीडियो से देखें। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि जो महलाती साजिश है इनकी, वेट करें जिस दिन मैंने आपको बताया कि ये आपके और हमारे जो भाई बहनें हैं वहाँ पे, उनके साथ ही कितना जुल्म करते हैं, जालिम लोग हैं। अच्छा जी, नवाज अशरफ साहब हैं स्पेन से, कहते हैं जो अमेरिका और इजराइल का आपस में थोड़ा सा क्लैश है ये हकीकत है या जस्ट गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें। अच्छा देखिए, एक मेरी बात सुने कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है आपकी, लेकिन आज से पहले मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को गुड कॉप और बैड कॉप खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो सीधा सीधा स्ट्रेट कॉप थे कि जो इजराइल का इंटरेस्ट है वही हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन अब इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में एक इजराइल के खिलाफ एक माहौल बन गया है और इजराइल के खिलाफ एक ऐसा सेंटिमेंट डेवलप हो गया कि अगर ये ड्रामा भी है तब भी अमेरिका को एक ड्रामा करना पड़ रहा है अब इजराइल के ऊपर आके। यानी खुद अमेरिका अब ये समझ रहा है कि उसकी ओपनली हिमायत जो है वो उसके लिए पॉलिटिकली एक इनकरेक्ट चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि गुड कॉप बैड कॉप है, ये इंतहाई सीरियस स्नबिंग हो रही है नेतन्याहू की। और यानी ये तो हो सकता है कि इस चीज़ में टाइम लग जाए और शायद उसको बिल्कुल अनफोल्ड होने में टाइम लगे, लेकिन ये पसे पर्दा आपको बता देता हूँ कि अमेरिका इज़ नॉट हैप्पी विद नेतन्याहू, क्योंकि बहरहाल अमेरिका के बगैर वो खुद ट्रंप ने कहा कि इनकी कोई हैसियत नहीं, एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं आके इसका आपको फॉल आउट नज़र आएगा। लेकिन ये भी तो पहली बार हम देख रहे हैं ना कि गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। साजन अली हैं मटियारी सिंध से, आपका रोज़ाना का प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप बात करते हैं सर। मेरी एक दरख्वास्त थी कि पाकिस्तान पर मुकाबला इंडिया वॉर आप अपडेट करें। अगर अल्लाह ना करे आगे जंग होती है तो हमारी तैयारी क्या है। मैं आपको इसे बड़ा खुल के बताऊं, मेरा ये ख्याल है कि जंग तो होनी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का फैसला कुन मार्का होना है, और जब मैं पहले कहता था होना है तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, और जब मैं पहले कहता था कि पाकिस्तान ने फेंटा लगाना है तो सारे कहते थे यार रहने दो यार, ये को फौज लड़ेगी, ये है वो है, ये तो हमारे लिए इस तरह की बातें करते थे ना सारे। और जब फेंटा भी पड़ गया, लड़ाई भी हो गई, फेंटा भी पड़ गया अगलों को, तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई। पूरी दुनिया को समझ आ गया कि भाई पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है और हिंदुस्तान की क्या कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन अब आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने पानी रोकने की कोशिश की, अभी तक कोशिश नहीं की, अभी तक सिर्फ बकवास कर रही है, अभी तक सिर्फ बकबक हो रही है, अभी तक सिर्फ जो है ना गलाजत से भरपूर जुमले बोले जा रहे हैं टीवी के ऊपर, पब्लिक यानी स्टेटमेंट्स हो रही है। लेकिन जिस दिन उन्होंने पानी रोकने की कोशिश की तो मैं अलल ऐलान आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने खुद हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर, ये मैं आपको बिल्कुल बड़ा सोच समझ के मैं ये जुमला बोल रहा हूँ। और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ देना। और मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, मैं उस तरह जिस तरह मोदी वगैरह बोलते हैं अल्लाह रहम करे, या मैं खुदा न खास्ता अर्नब गोस्वामी नहीं हूँ, लेकिन जो एज पाकिस्तान को है वो पूरी दुनिया को पता है उसका। आप अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट देख लें जो उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से मार्का हक में जो है हिंदुस्तान की जो है वो मरम पट्टी की है मार मूर के, और किस तरह हमने उनकी वो यानी टिंडे पॉलिश की हैं जाके। और ये जो हिंदुत्व है ना, और ये जो हिंदू तहरीक जो है इनकी, उसने पूरे मुल्क में इतनी डिवीज़न कर दिया, पोलराइजेशन कर दिया कि तकरीबन 40% इंडिया जो है वो तो लड़ना ही नहीं चाहता अपने मुल्क के लिए, वो तो अपने मुल्क से आज़ादी चाहता है। वहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, आप वहाँ पे गुर्बत के हालात देखें, आप मुफलिसी के देखें, लाचारी के देखें, जॉबलेसनेस के देखें। ये जो आप इकॉनमी और इसकी बातें देखते हैं, एक तो इकॉनमी उनकी टेल स्पिन में है, बड़ी सीरियस टेल स्पिन में, दूसरा इंतहाई झूठे फिगर जो दे रहे होते हैं। तो ये सारा एक लेप पोची है जो अब दुनिया को नज़र आ रहा है। नासिर गुमन है रावलपिंडी से, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, आपने हमेशा हक और सच के साथ दिया, और पाकिस्तान के आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं,
پاک فیصل قریشی، یعنی فیصل قریشی وہ کہہ رہے ہیں، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک مووی بنائی ہے جس کا نام انہوں نے مینگو جٹ رکھا ہے. تو پاکستان میں تقریباً 80 سے 90% آبادی جٹ برادری کی ہے. سب کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے. اور اس نام سے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ تھوڑی سا توجہ ہماری اس مسئلے کی طرف دلوا دیں. ان سے گزارش کریں کہ فلم کا نام کوئی اور رکھ لیں. سیریسلی آپ کو ایک فلم کے نام سے پرابلم ہو گئی ہے؟ آئی مین میری ذات کے اوپر 2 فلمیں بن چکی ہیں. میرے انہوں نے کیریکٹرز اس میں دکھا دیے. اور وہ بشیر سلطان کر کے مبشر لقمان کی جگہ پھر میرے اوپر اسٹیج ڈراموں پہ بڑی میری نقلیں اتاری گئی ہیں، پیروڈیز بنی ہوئی ہیں. وہ آپ کو پتا نا مجھے اے آر وائی پہ بیٹھ کے ساروں کی نقلیں اتار تو میری تو 4 5 6 دفعہ اتار چکے. بلکہ پہلی باری اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کریں یار کوئی بات نہیں. دیکھیں نام اسی کا رکھا جاتا ہے یا اسی کی پیروڈیز بنتی ہیں جس کا اللہ نے کوئی مقام دیا ہو، جس کو عزت ملی ہو، تبھی لوگ اس قابل ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ 80% یا 90% جو ہے وہ جٹ برادری ہے. لیکن اگر ہو سکتی ہے دوسرے، کیونکہ میں برادریوں کے اندر سوچتا نہیں ہوں. میں تو سوچتا ہوں کہ مسلمان کی برادری ہونی چاہیے یا پاکستان کی برادری ہونی چاہیے. اور لیکن چاہے 1% ہو، اور اگر کسی کی دلداری ہوئی ہے تو فیصل قریشی کو اس کے آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے. لیکن آئی ایم شیور جو نام آپ بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایسے کامیڈی ہے، اور کامیڈی برداشت کریں یار. کامیڈی اپنے اوپر جوک سہنے والی قومیں جو ہوتی ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں برطانیہ میں، آپ دیکھیں وہ کنگ کوئین ہر ایک کا وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرمپ کا اڑا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. کوئی اس کو مذاق کو نہیں مائنڈ کرتا. تو اس کو ذرا ٹالریٹ کرنا بھی سیکھیں، اب بننے دیں فلمیں. اب فیصل قریشی بہت ٹیلنٹڈ اور بہت سینسٹیو آرٹسٹ ہے. آئی ایم شیور ان سے کہتے ہیں یار اگلی فلم کا نام ایسا نہ رکھنا، کوشش کرتے ہیں. عدنان ہے سعودی عربیہ سے، کہتے ہیں جی حکومت غریب کے لیے کب آسانیاں پیدا کرے گی؟ جیسے کہ پیٹرول ڈیزل گیس کب سستا ہوگا یا کبھی بھی نہیں. آٹا گھی چینی عام آدمی کے لیے خریدنا ہوتا جائے، اور اگر کوئی غریب کسی کام کے لیے کوئی ٹھیلا یا کوئی سٹال لگا لیتا ہے تو پھر یہ پیرا فورس کے نام پہ بدماش آ جاتے ہیں. مجھ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر سرمایہ کاری جو ہے، ہر سرکاری ادارہ عام عوام کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے، میں پوری طرح سے اگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی توجہ ایک اور بات پہ دلوانا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے ایجوکیٹ کریے. دیکھیں حکومت نے کہا کہ اتنے کا پیٹرول ہونا چاہیے یا اتنے کی سبزی ہونی چاہیے یا اتنے کا یہ ہونا چاہیے. تو باقی ہمارے اوپر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم وہ اتنے کا بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے. اور پھر ہم سارے اگر مل جائیں اور کہیں کہ اتنے کا نہیں خریدنا، تو اس کا آئٹم جو ہے وہ خود ضائع ہوگا نا پکڑ کے. وہ منڈی سے جو لایا ہوا ہے تو وہ بیچ ہی نہیں سکے گا. دوسرے دن وہ آپ کی قیمت پہ آ کے اس کو دے گا، ورنہ کام چھوڑے گا، کچھ اور کرے گا. ہم ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے، حکومت کی گورننس ہے، لیکن گورننس میں حکومت یہی کر سکتی ہے نا کہ وہ آئے، پیرا فورس بھیجے اور ڈانگ سوٹا مار کے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے جو ریٹ لسٹ سے زیادہ چارج کر رہے ہیں یا جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں یا کہیں اور انہوں نے ریڑیاں لگائی ہیں. دوسری، آپ ریڑھی لگائیں یا ریڑا لگائیں یا آپ دکان کھولیں، آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ تو ٹیکس دینا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سڑکوں کے بیچ میں آ کے ریڑیاں لگا دیں اور کہ میں غریب آدمی ہوں. نہیں، قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، یہ امیر اور غریب کے لیے نہیں ہوتا. بلکہ اس ملک میں تو پرابلم ہے کہ امیر کو بھی ہمیں اس قانون کے اندر جکڑنا ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں جنہوں نے تجاوزات کی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں جہاں پہ اسمگلڈ آئٹمس بک رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور یہی سٹورز ہیں جو غیر قانونی طور پہ سگریٹس ہوں یا ایسی چیزیں ہوں جس کا حکومت نے منع کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ فروغ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی بندش ہونی چاہیے، تالے لگنے چاہیے. پھر لیکن قانون توڑنے والے تو کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دودھ میں ملاوٹ ہم لوگ کرتے ہیں، پھل سبزی فروٹ گوشت ان سب میں ملاوٹ یا گند ہم لوگ کرتے ہیں نا.
مری ہوئی مرغی کا گوشت ہم لوگ ٹھنڈی مرغی کا ہم ہی بیچتے ہیں نا. یہ شادی گھروں میں ہم ہی اس کی بریانی بنا دیتے ہیں نا لوگوں کو, وہ مری ہوئی مرغی کی, کیونکہ وہ ہمیں 100 روپے کلو مل رہی ہے یا اس طرح سے, اور وہ دوسری جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کتنے کی مل رہی ہے. تو یہ ویڈنگ ہالس کس طرح, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارے ایسا کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تعداد ہے جو یہ کر رہی ہے اس طرح کا. تو تھوڑا ہمیں اپنا کردار بھی دیکھنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. فیاض حسین ہے نواب شاہ سے. صدر آصف علی زرداری کے آبائی شہر نواب شاہ میں بجلی کا شدید بحران ہو چکا ہے. آخر کیوں تمام جماعتیں اس ظالمانہ لوڈ شیڈنگ پر خاموش ہیں؟ نہیں, جماعتوں کی اپنی کرنی ہے. زرداری صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو؟ تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ آئی پی پیز میں ساری شامل نہیں ہیں, رینٹل پاور پروجیکٹس میں شامل نہیں ہیں. یہ جماعتوں کی ساری میں آپ کو چلیں اس کو چھوڑ دیں, آپ لوڈ شیڈنگ کو. آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. 80 شوگر ملیں تقریباً اس ملک میں. 72 شوگر ملوں کے مالکان جو ہیں وہ ہماری اسمبلی میں یا سینٹ میں ہیں. شوگر کی اسمگلنگ کیوں ہوتی ہے؟ شوگر آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہوتی ہے, مہنگی کیوں ہوتی ہے, اس پہ سبسڈیز کیوں اتنی لی جاتی ہیں؟ تو یہ سارے تو حکومت میں ہیں. یہ آپ کیا درد رکھتے ہیں کوئی نہیں, یہ تو اپنی جیب کے بوجھ تلے مرنا ہے انہوں نے. لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی. آپ ان کو لوٹنے دیں اور لے کے کتنا جائیں گے, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. عامر سبحان ہے لاہور سے. میں آپ کے پروگرام ریگولر دیکھتا ہوں اور آپ کا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھا, وہ دیکھا, بہت اچھا لگا. ایک مسئلے کی طرف آپ کی نشاندہی کروانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق ایل پی جی کا ریٹ 240 روپے کلو ہے, جبکہ مارکیٹ میں 240 والی گیس تقریباً 450 روپے کلو قریب بک رہی ہے. تو برائے مہربانی گورنمنٹ سے کہیں کچھ کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ ایل پی جی منگانی بھی گورنمنٹ نے ہے, لانی بھی گورنمنٹ کے اداروں نے ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی انہوں نے کرنی ہے, اور سب کو بیچنی انہوں نے ہے. پتہ نہیں کتنے داموں پہ بیچ رہے ہیں اور کتنے داموں پہ وہ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو یہ امپلیمنٹ تو کرنا چاہیے. یہ کمزوری ہے اصل میں. وفاق میں اور صوبائی حکومتوں میں اتنے گیپس آ گئے ہیں, اور یہ 18ویں ترمیم کی مہربانیاں ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ اپنی موج مستی کر رہے ہیں اور بے شرم ہو کے کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا بلکہ اب اور صوبے بننے چاہیے تاکہ ان کی اجارہ داریاں ختم ہوں, اور ایک دو نہیں, کم از کم 27 28 29 جتنی ڈویژنز اتنے صوبے بننے چاہیے اس ملک میں, اور لوکل باڈیز ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو جواب دہ بھی ہو. بٹ یہ پروگرام حکومت والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی اس بات سے نشاندہی ہو گئی ہوگی, اور میں بھی اس کو آگے متعلقہ ادارے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. سمیہ راول پنڈی سے آپ سے التجا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ ہاسپٹل میں بھی پینک بٹن لگوائیں. راول پنڈی ہولی فیملی ہاسپٹل کی بڑی بری حالت ہے, عملہ بدتمیز ہے, خاص کر ایم آر آئی کاؤنٹر والا سٹاف تو انتہائی بدتمیز ہے. یہ ایم آر آئی والا جو آپ نے سٹاف کیا نا, اس سے مجھے لگتا ہے کہ پرسنل ایشو ہوا ہے آپ کا کوئی, اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن آپ کی شکایت جو ہے میں متعلقہ حکام تک, میں خواجہ عمران نذیر یا سعد رفیق کے جو بھائی ہیں خواجہ سلمان رفیق, وہ ہیلتھ سے ہیں, تو ان دونوں تک میں ضرور پہنچاؤں گا, آج ہی پہنچاؤں گا. شاویز ہے کوئٹہ سے کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں, 5 سال میں کوئی نئی جابز ہی پیدا نہیں کی گئیں, پھر ادارے بند کر کے پرانی نوکریوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ یہ صحیح بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میں آپ کو کوئی غلط قسم کی ایڈوائز نہیں کرنا چاہتا. میں تو خود اس وقت جاب لیس ہوں. میرے تو چینل میں بیمار ہوا تھا, لنڈن میں تھا, انہوں نے پیچھے سے فارغ کر دیا. ان کا پتہ نہیں اس کا خرچہ ہی نہ دینا پڑ جائے علاج کا, تو اس کو فارغ کرو یہاں سے. تو دیٹس اے ویری سیریس ایشو, اور میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. حکومت کا تو سب کو پتہ ہے کیا کام ہے, اس کے کیا کرنے چاہیے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں ریونیو سٹریمز نہیں بڑھ رہی, کاروبار لوگوں کے بیر منیمم ہو رہے ہیں. کچھ کام جو ہیں وہ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ چیٹ جی پی ٹی اور ان چیزوں نے ریڈنڈنٹ کر دیے ہیں کافی لوگوں کے کام. اور پھر جو ٹیک ہوم یعنی ڈیلیوری ہے, چاہے وہ بائکیا ہو, چاہے وہ اوبر ایٹس ہو یا کچھ اور ہو, اس نے بہت لوگوں کے کام ختم کر دیے ہیں. ٹیکنالوجیز نہیں آ رہی ہیں,
لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیٹس ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نئی ریونیو اسٹریمس کریٹ کر سکے تاکہ لوگوں کی نوکریاں کریٹ ہوں اور لوگ جو ہیں عزت کا روزگار لے سکیں. سید رضوان کاظمی ہے ڈنمارک کوپن ہیگن سٹی سے. کچھ عرصہ پہلے خاتون پنکی نام کی پکڑی گئی تھی منشیات کی اسمگلنگ میں اور منشیات کی ٹریڈنگ میں، لیکن اب وہ غائب ہے. آپ کے پاس مستند خبریں ہوتی ہیں تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں کیا بنا. ایسے کرمنلز کا جو انجام ہے وہ دکھانا چاہیے لوگوں کو بار بار تاکہ باقی لوگ بھی اس سے باز رہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون دکھائے گا. میڈیا، وہ میڈیا جو آپ سمجھیں ایک قسم کا میں کہوں گا کہ نالائق میڈیا یا حکومت کا میڈیا بن چکا ہے. سارے کا سارا ہی پی ٹی وی بن ہوئی ہیں ہم ساری، میں بھی اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، کوئی اب میں فرق نہیں. اور پنکی کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پنکی کی ویلیو جو تھی وہ اتنی تھی، اس کو جان کے بڑھا چڑھا کے اتنا بنایا ہوا تھا. اور پنکی جیسی کوئی 200 پنکیاں صرف کراچی شہر میں ہوں گی. یہ اتنا جال ان لوگوں کا پھیلا ہوا ہے. یہ سکولز میں، کالجز میں، دفاتر میں، ہر جگہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے. کل میرے پاس ویڈیوز آئیں کوئی انڈیا کی ڈیلی کی، منشیات کے اثر میں جو لڑکیاں وہاں پہ برہنہ حالت میں بھاگ رہی ہیں، ادھر ادھر چل رہی ہیں سڑکوں پہ، لوگوں کو تنگ ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کوفت ہو رہی ہے. یہ خدا نہ خواستہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور جب تک پنکی یا پنکی کو سپلائی کرنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں جب تک ان کو سرے عام پھانسی نہیں دی جائے گی نا، ایسا ہی ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ ایئر فورس کے کتنے قابل اور سینئر آفسر کو ایک لڑکے نے شوٹ کر دیا، وہ شہید ہو گئے موقع پہ. اب ایسے لڑکے کو اگر آپ ایک دفعہ یہ جو انٹالرنس شروع ہو گئی ہے، اس کو سڑک کے اوپر، اسی سڑک پہ، اسی سب سے اونچے درخت پہ جہاں پہ اس نے یہ حرکت کی ہے وہیں پہ اس کو ٹانگیں اور اس کی لاش ٹنگی رہنے دیں تاکہ چیل کوے گرد جو ہیں وہ آ کے کھائیں وہاں سے، تب لوگوں کو جو ہے نا سمجھ آئے گی کہ یہ کام نہیں کرنا، اس پہ اب لوگ برداشت نہیں کریں گے. جو ریپسٹ ہو، چائلڈ مولیسٹر ہو، اس کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. ڈرگز والوں کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. یہ جب ہم تو وہ بنتے ہیں نا پڑھے لکھے اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس کا معاشرے کا حصہ ہے جی، یہ اس طرح تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہو جائیں گے، تو ہو جائیں گے. جو یہ گھنونے کاروبار کریں ان سب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. مجھے آپ اپنی رائے بھی دیجیے گا اس میں، اور مزید سوالات ہوں تو ضرور بھیجیے گا. اور دیکھتے رہیں اس چینل کو. اسٹے ٹیون، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.